چیز پوچھنی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ لوگوں کا زیادہ تر رجحان ہے وہ نوافل کی طرف ہے، نعت خوانی کی طرف ہے، دوسرے جو نکل چکی ہیں رسمیں ہیں 11ویں اس طرف ہے رجحان، زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف. تو ایسے لوگوں کو کس طرح ہم اس چیز کو لے کے آ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام کے لیے جد و جہد کی جائے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کرنا بھی تو اللہ سے محبت ہم کر رہے ہیں نا، اور وہ یہ چیز ہی پیش کرتے ہیں کہ اقبال و شعرا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں. تو ان لوگ کس طرح ہم اس پہلو پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نعت خوانی بھی کریں، نبی کی تعریف کریں، لیکن سارا فوکس اس چیز پہ نہ کر دیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیحیں کر رہے ہیں، لیکن عملی پہلو کی تو توجہ ہی نہیں. معاشرہ غلط طریقے پہ جا رہا ہے، اس کی ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، علم ہم لوگ حاصل نہیں کر رہے. تو کس طرح انہیں اس طرف لے کے آیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے کنفیوژن اس چیز کے بارے میں، تو پلیز اس میں میری رہنمائی کیجیے. دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو یہاں تو وفا کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف ڈاٹ کی بات تو نہیں ہو رہی. وفا تو یہ ہے کہ حضور نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے، حضور نے جو پیغام آپ کو دیا ہے، آپ اس پر پورا پورا عمل کریں. لہذا ایک مثبت انداز سے لوگوں کو اپروچ کرے. جب وہ قرآن سے قریب تر ہوں گے، خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جب حقیقت سامنے نہیں ہوتی تو غلط چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اور غلط چیزوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو ان میں وہ عصبیت ہوتی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا وہ ہے، ہمارے آباء اجداد کا طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو جڑ سے کاٹیں گے کہ وہاں صحیح روشنی پھیلائے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ان کے حالات کے لیے تبدیلی آئے گی. آپ ان سے یہ کہیں، اب وفا کا معاملہ جو ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا اور حضور اور آپ کے صحابہ جو ہے زندگی اور موت کی کشاکش کے اندر تھے، احد دامن کے پہاڑ کے دامن میں، اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا اس وقت نعتیں پڑھ رہا ہوتا تو کیا کہو گے تم اسے؟ کہ وہ محمد کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ اس کا وقت تقاضا یہ تھا کہ نکلے میدان میں آئے اور حضور کا دست و بازو بنے. اسی طریقے سے آج بھی خیر و شر کا تصادم تو جاری ہے، شر کی طرف بھی لوگ بلانے والے، خیر کی طرف بھی ہے. تو اب اس تصادم کے اندر جو ہے اگر تم ساتھ نہیں دیتے ہو حق کا تو گویا کہ تم محمد سے وفا نہیں کر رہے، نہ تم نے اللہ سے وفا کی ہے، نہ اللہ کے رسول سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کو بھی اس کے اپنے حوالے سے بھی آپ ایک بات ذرا سلجھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے خود اس کے لیے ٹریننگ حاصل کیجیے. آپ نے خود کچھ عربی پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے کہ نہیں سیکھ لی ہے، آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ گہرا فہم آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا ڈپینڈ کرے گی.